اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہ نستعین انہ خیر ناصر و معین۔ جناب سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے القاب کے بارے میں ہماری گفتگو چل رہی تھی۔ آج کچھ القابات کے بارے میں ہم مختصر بیان کریں گے۔ بی بی کا ایک لقب ہے شفیعہ۔ شفیعہ جو شخص شفاعت کرے اس کو کہا جاتا ہے شفیع، اگر مؤنث ہو تو شفیعہ کہا جاتا ہے۔ تو جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے بارے میں ملتا ہے کہ جب جناب سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی مولا علی بن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ شادی ہوئی تو مہریے کے عنوان سے، حق مہر کے عنوان سے جناب سیدہ نے گزارش کی، درخواست کی کہ میرا حق مہر گنہگار لوگوں کی شفاعت ہو، جو امت نبی کے گنہگار انسان ہیں ان کی شفاعت میرا حق مہر ہوگا۔ اور خداوند متعال نے اس امر کو، اس درخواست کو قبول کیا۔ اسی وجہ سے جناب سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کو شفیعہ کہا جاتا ہے۔ آیت اللہ مرش نجفی اور کئی علماء نے اس لقب کو اس انداز سے وجہ تسمیت کو لکھا ہے کہ کیوں جناب سیدہ کو شفیعہ کہا جاتا ہے، کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی جناب سیدہ کو اختیار دے گا کہ جو گنہگار ہیں ان کی جناب سیدہ شفاعت کریں گی۔ اور یہ حق مہر جو ہے کہ گنہگار جو انسان ہوں گے، امت پیغمبر میں سے جو گنہگار ہیں ان کی شفاعت کرنے والی جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا ہیں۔ ایک لقب جو جناب سیدہ کا مشہور لقب بھی ہے وہ ہے حوراء انسیہ، یعنی دروا کے ظاہری حساب سے جو نظر آ رہا ہے انسانی شکل ہے، لیکن حوراء ایک حور ہیں، جنت والی جو حوریں ہوتی ہیں اس طرح ظاہری حساب سے آپ کو اگر نظر آئے گا کہ انسان ہے، لیکن کئی صفات حوروں والی ہیں۔ کیونکہ جب بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہشت کے بارے میں جب سوچتے تھے کہ بہشت کی جب یاد آتی تھی، جب جنت کی یاد آتی تھی، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کو استشمام کرتے تھے۔ یہ سبب ہے کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا عام عورتوں کی طرح نہیں ہے، عام خواتین کی طرح نہیں ہے۔ جناب سیدہ ہر رجس سے پاک ہے، ہر پلیدی سے پاک ہے۔ جیسے خواتین کافی دن نماز نہیں پڑھتیں اور اس پلیدی کے دنوں میں وہ ان کے دن گزرتے ہیں، لیکن جناب سیدہ ہر اس پلیدی سے پاک ہے، ان کا مقام بہت بلند ہے۔ اسی وجہ سے جناب سیدہ کو حوراء انسیہ کہا جاتا ہے کہ نظر تو وہی انسان آ رہی ہیں، لیکن وہ جو جنت کی جو صفات ہونی چاہیے وہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے وجود میں اسی دنیا میں موجود ہیں۔ اور ایک لقب جو جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے بارے میں مشہور ہے وہ ہے علیمہ۔ علیمہ عین لام یا میم ہا، علیمہ علم سے لیا گیا ہے۔ علیمہ اس خاتون کو کہا جاتا ہے جس کے پاس بہت زیادہ علم ہو۔ اور آپ تو جانتے ہیں کہ ہم کتنا بھی پڑھیں، ہمارا علم کسبی ہے، ہم حاصل کریں گے، ہم جائیں گے، اسکول جائیں گے، کالج جائیں گے، یونیورسٹی جائیں گے، استاد کے پاس پڑھیں گے، لیکن ان کا علم وہبی ہے، ان کا علم عطائی ہے۔ خداوند متعال نے ان کو عالم بنا کے اس کائنات میں بھیجا ہے۔ تو بہرحال ایک جو لقب ہے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کا، وہ لقب ہے علیمہ، یعنی بہت زیادہ علم رکھنے والی۔ اور ایک لقب جو جناب سیدہ کا ہے، جلدی میں گزر رہا ہوں کیونکہ اتنا وقت نہیں ہے کہ تمام القاب پر مفصل روشنی ڈالی جائے، فقط ترجمے کی حد تک ان کو بیان کر رہے ہیں۔ مشکات کوکب دری، جو روشنی دے، اور جو آسمان میں جو ستارہ چمک رہا ہوتا ہے، جو پر نور ہوتا ہے، بہت زیادہ روشن ہوتا ہے، اس کو کوکب دری کہا جاتا ہے۔ کوکب وہی ستارے کو کہا جاتا ہے جو بہت زیادہ روشن ہو، اس کو دری کہا جاتا ہے۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کا ایک لقب مشکات ہے، کوکب دری ہے۔
تو امام کاظم علیہ الصلاۃ والسلام جب سورہ نور کی آیت نمبر 35 کی تفسیر فرما رہے تھے کہ مشکات فیہا مصباح، تو مولا نے فرمایا مشکات سے یہاں مراد حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ ہے، اور مصباح سے مراد حسن اور حسین علیہم السلام ہیں۔ تو لہٰذا یہ تفسیر جو کی مولا امام کاظم علیہ الصلاۃ والسلام نے کہ مشکات سے مراد جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ ہیں، اور مصباح سے مراد امام حسن اور امام حسین ہیں۔ خداوند متعال ہم سب کو نور معرفت اہل بیت علیہ السلام نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔